پچھلی قسط میں قاتل بیگم خان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اقبال جرم کرنے پر پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے، مگر اس کے باوجود محمود بیگم خان کے گھر میں اعلان کرتا ہے کہ جو شخص پکڑا گیا ہے وہ ہرگز قاتل نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر سب گھر والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اردو ادب 23 پر نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ چند لمحوں کے لیے موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سن کر سکتے میں رہ گئے ہوں، گویا اس سے پہلے وہ جاوید اقبال کے گرفتار ہونے پر پرسکون ہو گئے تھے۔ آخر شاکر کے لب ہلے۔ اگر ماموں جان قاتل نہیں تو پھر انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ قاتل ہیں؟ ان کی زنجیر وہاں کیوں پائی گئی؟ اور ان کے اس بیان کو اب کس خانے میں فٹ کریں گے کہ انہوں نے اپنے سرہانے سے پھندا اٹھایا اور باجی کے کمرے میں جا کر پھندا گنر میں ڈال کر کس دیا؟ اس کے لیے ہمارے پاس کئی خانے ہیں، کسی نہ کسی خانے میں فٹ کر لیں گے، فاروق نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ رفیق مرزا نے آدھا گھنٹہ پہلے کسی شخص کو شمالی کمرے کی کھڑکی پھاڑ کر فرار ہوتے دیکھا تھا۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کون شخص تھا۔ اوہ، ان سب کے منہ سے نکلا، تو کیا اس شخص نے امی جان کو ہلاک کیا ہے؟ شاکر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ جس وقت رفیق مرزا نے ہمیں آ کر یہ بتایا اس وقت ہم بیگم صاحبہ سے باتیں کر رہے تھے۔ یا خدا، یہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ خادم حسین کے منہ سے خوفزدہ انداز میں نکلا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ اس کی آواز سن کر چونک پڑے، کیونکہ جب سے وہ اس گھر میں آئے تھے اس کی آواز نہیں سن سکے تھے۔ شاید وہ بہت ہی کم گو تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ خادم حسین اور رفیق مرزا یہاں کب سے ملازم ہیں؟ تقریباً 10 سال سے، باقر نے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں دخل اندازی نہ کریں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بلایا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تاہم میں اتنا کہوں گا کہ حالات بہت الجھے ہوئے ہیں۔ شاید پولیس انسپکٹر معاملے کی تہہ کو نہ پہنچ سکے اور ایک بے گناہ ساری زندگی پاگل خانے یا جیل میں سڑتا رہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصل بات کا پتہ چل جائے۔ بالکل ٹھیک، ہم سب کی یہی خواہش ہے، شاکر نے جلدی سے کہا۔ تو پھر وکیل صاحب کو فون کر دیں کہ وصیت نامہ لے کر یہاں پہنچ جائے، کیونکہ ہم کم از کم ایک نتیجے پر ضرور پہنچ چکے ہیں، محمود نے پراسرار انداز میں کہا۔ کس نتیجے پر؟ ڈاکٹر فاخر نے بھنویں اچکائیں۔ اس پر کہ جاوید اقبال کے علاوہ آپ سب میں سے کوئی ایک بیگم صاحبہ کا قاتل ہے۔ نہیں، وہ خوفزدہ انداز میں چیخے۔ سائے کرو۔ یا خدا، تو کیا یہ سچ ہے کہ ہم میں سے ایک قاتل ہے؟ کتنے ہی لمحے گزرنے کے بعد فاخر نے کہا۔ ہاں، اور ہم اس بات کو ثابت کر کے دکھا دیں گے، محمود بولا۔ تو ٹھیک ہے، میں وکیل کو فون کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک جلد از جلد یہ جاننا پسند کرے گا کہ قاتل کون ہے۔ اگر نہیں پسند کرے گا تو قاتل، باقر نے کہا اور فون کرنے کے غرض سے کمرے سے چلا گیا۔ ہم لوگ بھی وکیل کے آنے تک اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، جو ہی وہ آئیں ہمیں بلا لیں، محمود نے کہا اور وہ تینوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بہت ہی چالاک شخص قاتل ہے۔ اس نے نہایت صفائی سے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی بجائے جاوید اقبال کو گرفتار کر لیا جائے اور اسے ہمیشہ کے لیے پاگل خانے میں بھیج دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قاتل کا مقصد کیا ہے؟ یہ جرم کر کے وہ کیا فائدہ اٹھانے کے خواب دیکھ رہا ہے؟ محمود کہتا چلا گیا۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ بیگم خان ہمیں لاکٹ کی کہانی سناتے سناتے رہ گئیں۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ یہ 20-21 سال پہلے کی بات ہے، ان دنوں ان سے کوئی بہت برا یا بہت غلط کام ہوا تھا۔ ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ لاکٹ کے بارے میں وہ کیا بتانے والی تھی؟ اب یہ ہمیں کون بتائے گا؟ فرزانہ بولی۔ ان کے علاوہ ایک اور شخص اس کہانی سے واقف ہے، وہی ہمیں بتائے گا، یعنی قاتل، فاروق نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر اس قتل کا کوئی تعلق لاکٹ سے ہے یا لاکٹ کا کسی طرح اس قتل سے کچھ تعلق ہے تو قاتل ضرور اس تعلق سے باخبر ہے اور ہم اس سے معلوم کر لیں گے، فرزانہ بولی۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم قاتل تک کس طرح پہنچیں؟ اس سوال کا جواب ابھی نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے ہم وصیت سنیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ بیگم خان کی موت سے کسے سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ سوچیں گے کہ بیگم خان سے اس گھر کے افراد کو کوئی دشمنی تو نہیں، کسی کو ان کی ذات سے کوئی صدمہ تو نہیں پہنچا، محمود نے جواب میں کہا۔ اس وقت خادم حسین نے آ کر بتایا کہ لیاز بیگ آ گئے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ یہاں سب موجود تھے اور سب کے درمیان الیاس بیگ بھی۔ الیاس بیگ ایک پتلا دبلا اور چھوٹے سے قد کا آدمی تھا، لیکن اس کی تیزی سے حرکت کرنے والی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ یہ تینوں انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں۔ ہماری والدہ نے ان سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے ان تینوں کو بھیج دیا۔ وہ خود مصروف ہیں، اب آپ کو یہاں انہی کی خواہش پر بلایا گیا ہے، شاکر نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔
جب سے یہ سنا ہے کہ بیگم صاحبہ انتقال کر گئی ہیں، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اس مہربان ہستی کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ اف توبہ، یہ کیسی دنیا ہے؟ الیاس بیگ نے سرد آہ بھری۔ یہ بہت عجیب دنیا ہے بیگ صاحب، اس دنیا کے لوگ بھی حد درجے عجیب ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے، محمود بولا۔ ہاں، آپ نے ٹھیک کہا۔ خیر تو کیا اب میں آپ کو وصیت نامہ سناؤں؟ جی ہاں، کیونکہ اس کے بغیر یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ بیگم صاحبہ کی موت سے کسے فائدہ پہنچتا ہے اور کسے نقصان۔ فرزانہ بولی۔ بہت بہتر، الیاس بیگ نے کہا اور اپنے بیگ میں سے کاغذات نکالنے لگا۔ عین اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی اور خادم حسین دروازہ پر دیکھنے چلا گیا۔ جلد ہی وہ انسپکٹر طغیانی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں سب انتظامات کر رہا ہوں اور یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ آپ لوگوں کے بیانات ہی لے لوں گا، اس نے کہا۔ آپ نے بہت اچھا کیا، ہم اس وقت والدہ صاحبہ کا وصیت نامہ سننے جا والے ہیں۔ بہت خوب، میں بھی یہی مشورہ دینے والا تھا، انسپکٹر طغیانی نے کہا۔ تو پھر سنیے، بیگم صاحبہ کی وصیت کے الفاظ یہ ہیں: میں ہوش و حواس کی حالت میں یہ وصیت نامہ اپنے وکیل صاحب کو لکھوا رہی ہوں۔ اسے میری موت کے بعد کھولا جائے گا اور اس پر لفظ بہ لفظ عمل کیا جائے گا۔ میرے گھر کے کسی فرد کو اگر اس کے کسی لفظ سے بھی اختلاف ہو تو اسے اس کے حصے سے محروم کر دیا جائے گا۔ میری تمام جائیداد کو زمینوں، نقدی، ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات پر مشتمل ہے اور یہ محل بھی اس میں شامل ہے، فوری طور پر انسپکٹر جمشید کے قبضے میں دے دیا جائے گا۔ وہ اسے خود میرے بیٹوں اور دوسرے افراد میں میری وصیت کے مطابق تقسیم کریں گے۔ کل جائیداد کا چوتھا حصہ خود ان کا ہوگا، کیونکہ یہ میرے مرحوم شوہر کی وصیت تھی۔ بقایا 3/4 کے 6 برابر حصے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک حصہ میرے تینوں بیٹے فاخرہ اور بھائی جاوید اقبال کو ملے گا۔ باقی بچے رہنے والا ایک حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔ میری ایک بیٹی بچپن میں مجھ سے بچھڑ گئی تھی، اگر کبھی وہ واپس آ جائے تو وہ حصہ اس کا ہوگا۔ نشانی کے طور پر اس کے پاس میری کچھ چیزیں ہوں گی، جن میں سے ایک لاکٹ ہے جس پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا؟ ان سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ او ارے ہائے! انسپکٹر طغیانی چلا اٹھے۔ وکیل کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے، وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا کیونکہ اسے لاکٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ چند لمحے تک حیرت کا یہ عالم طاری رہا، آخر باقر نے کہا: ہاں تو وکیل صاحب، وصیت یہیں تک ہے یا آگے بھی کچھ ہے؟ ابھی آگے بھی ہے۔ نیچے انہوں نے ایک نوٹ لکھوایا تھا۔ نوٹ یہ ہے کہ جائیداد کے حصے کرنے سے پہلے 20,000 کی رقم الگ کر لی جائے اور یہ 20,000 دونوں ملازموں میں تقسیم کر دی جائیں۔ یہ کہہ کر وکیل خاموش ہو گیا۔ بس؟ شاکر نے کہا۔ جی ہاں، کل یہی وصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے اس ایک لاکٹ کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ وہ بچی کیا کیا چیزیں نشانی کے طور پر دکھا سکتی ہیں؟ محمود نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، تب پھر ہمیں بیگم صاحبہ کے 20-21 سال پہلے کے کاغذ دیکھنے ہوں گے۔ شاکر صاحب، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ انہوں نے وکیل کو رخصت کیا اور شاکر کے ساتھ ایک دور دراز کے کمرے میں آئے۔ اس کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ تالے پر گرد جمی تھی، شاید اسے مدتوں سے نہیں کھولا گیا تھا۔ شاکر نے چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی لگائی۔ شاکر کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں آیا تھا۔ تالا تھوڑی سی زور آزمائی کے بعد کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ کمرے کے فرش پر گرد کی تہہ جمی تھی۔ اس میں 3 الماریوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان الماریوں پر بھی چھوٹے تالے لگے تھے۔ شاکر نے اسی گچھے کی ایک چابی سے الگ ایک الماری کا تالا کھولا۔ اس میں مختلف قسم کی کتابیں بھری پڑی تھیں۔ دوسری الماری میں پرانی فائلیں تھیں۔ تیسری میں انہیں مختلف خانے نظر آئے۔ ان خانوں میں سے ایک میں کچھ کاغذات نہایت احتیاط سے مومی لفافے میں رکھے تھے۔ میری والدہ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ اگر میرے مرنے کے بعد کوئی الجھن پیش آئے تو ان 3 الماریوں میں سے ایک میں الجھن کا حل مل جائے گا اور شاید وہ حل انہی کاغذات میں ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، تاہم اگر ان کاغذات سے مطلب حل نہ ہوا تو ہم باقی دونوں الماریوں کی تمام چیزوں کا بغور جائزہ لیں گے۔ مومی لفافے میں سے کاغذات نکالے گئے۔ ان میں ایک چھوٹی سی ڈائری بھی تھی۔ دوسرے کاغذات جائیداد کی ملکیت ہے۔ ہمارے خیال میں ہمیں صرف اس ڈائری کی ضرورت ہے، محمود نے بے تابی کے عالم میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اسے پڑھ کر دیکھ لیں، میں بعد میں آپ سے پوچھ لوں گا یا ڈائری پڑھ لوں گا، شاکر نے کہا۔ چاروں کمرے سے نکل آئے۔ محمود، فروغ اور فرزانہ نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے انہوں نے ڈائری کی ورق گردنی شروع کی۔ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ڈائری 21 سال پہلے کی تھی۔ پہلے 2 صفحے خالی تھے، تیسرے صفحے پر انہیں لکھا نظر آیا: اپنے شوہر کی وفات کے بعد اب ننھی شاہینہ میں ہی میری زندگی کا سہارا ہے۔
لیکن خان وجاہت خان ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو، اس لیے اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں یہ بچی اپنی بہن کے حوالے کر دوں۔ میری بہن کے ہاں کوئی اولاد نہیں، وہ اسے بڑی خوشی سے پال لے گی اور میں بھی اس سے چوری چھپے ملتی رہا کروں گی۔ خان وجاہت خان جیسا رشتہ تو کسی کو خوابوں میں بھی نہیں ملتا، میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ اس صفحے پر یہی الفاظ تھے۔ 3-4 صفحوں کے بعد پھر یہ الفاظ لکھے نظر آئے: میں نے بچی اپنی بہن کے حوالے کر دی ہے۔ اس کے خاوند نے بچی کو دیکھ کر ناک بھو چڑھائی، مگر میری بہن نے بہت خوشی سے اس کو پالنا منظور کر لیا ہے۔ اب میں مطمئن ہوں اور بے فکر ہو کر خان وجاہت مرزا سے یہ بتا سکتی ہوں کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اپنی بیٹی کو میں نے اپنا ایک لاکٹ، ایک انگوٹھی اور ایک فریم شدہ تصویر دی ہے تاکہ اگر ہم بچھڑ جائیں تو پھر بھی اس سے ملنے کی کوئی امید باقی رہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے بائیں کندھے پر سیاہ رنگ کا ابھرا ہوا تل ہے۔ اس کے بعد بھی ڈائری میں کئی صفحے لکھے ہوئے نظر آئے۔ ان میں اکثر جگہوں پر بس یہی لکھا تھا: آج میں اپنی بیٹی سے ملی، وہ ابھی بہت ننھی سی ہے، اسے کیا پتا کہ میری بہن اس کی ماں نہیں، اب تو وہ اسے ہی ماں سمجھتی ہے۔ آخری صفحے تک پڑھ لینے کے بعد محمود نے ڈائری بند کر دی۔ تو یہ تھا وہ جرم جو بیگم خان نے کیا۔ ان کی شادی ہو چکی تھی لیکن خاوند فوت ہو گیا۔ اس وقت ان کی صرف ایک ننھی سی بچی تھی۔ ان دنوں انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ خان وجاہت خان شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی غیر شادی شدہ سے، چنانچہ انہوں نے اپنی بچی اپنی بہن کے حوالے کر دی اور خان وجاہت خان سے شادی کے لیے کوشش کر ڈالی۔ اتفاق سے یہ شادی ہو گئی اور اس کے بعد وہ اپنی بچی کے لیے تڑپتی رہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں تڑپتی رہیں؟ انہوں نے اپنی بہن کے گھر کیوں جانا چھوڑ دیا؟ اب یہ تو ان کی بہن ہی بتائے گی۔ ہمیں ان کی بہن کو تلاش کرنا ہوگا۔ پورے گھر میں اگر کوئی ہم سے تعاون کر رہا ہے تو وہ ہے شاکر صاحب۔ ہم یہ مسئلہ بھی ان کے سامنے ہی رکھیں گے، لیکن یہاں ایک اور بات سامنے آتی ہے، یعنی بیگم خان نے جو لاکٹ اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ تو اس گھر میں پایا گیا ہے، آخر وہ یہاں کس طرح پہنچ گیا؟ یہ سب باتیں ہمیں معلوم کرنی ہیں۔ فی الحال ہم شاکر صاحب سے چل کر ان کی کسی خالہ کا پتہ پوچھتے ہیں، محمود نے کہا، اور تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے انہوں نے شاکر کو ڈائری پڑھنے کے لیے دی۔ جوں جوں وہ ڈائری پڑھتا گیا اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آخرکار ڈائری بند کر کے وہ انہیں تکنے لگا۔ کیا آپ کو اپنی کسی خالہ کا نام معلوم ہے؟ امی جان اکثر ایک خالہ کا ذکر کیا کرتی تھیں، لیکن وہ کہا کرتی تھی کہ وہ اچانک ہی اپنے خاوند کے ساتھ کہیں چلی گئیں اور جاتے ہوئے اپنے بارے میں کوئی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ شاید وہ اسی خالہ کا ذکر کرتی تھیں۔ اس نے کہا، ہاں، لیکن آپ کو شہر اور محلے کا نام تو انہوں نے بتایا ہوگا۔ محمود بولا، نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم۔ خیر، ہم معلوم کر لیں گے۔ فاروق بولا، آپ لوگ کس طرح معلوم کریں گے؟ ہم یہی کام کرتے ہیں دن رات، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن امی جان کے قتل کا اس بچی سے کیا تعلق؟ شاکر نے پریشان ہو کر کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ آخر وہ لاکٹ یہاں کس طرح پہنچ گیا؟ فرزانہ بولی، اوہ، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ شاکر سے مایوس ہو کر انہوں نے یہی بات باقر اور فاخر سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ واپس اپنے کمرے میں آئے۔ معلوم ہوتا ہے یہ کیس ہمیں ناکوں چنے چبائے گا، محمود نے کہا۔ ناکوں چنے چبائے یا ہمیں لوہے کے چنے چبانے پڑے، بہرحال کیس حل کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ فاروق بولا، تو ہم ابا جان کو کیوں نہ بلا لیں؟ فرزانہ نے تجویز پیش کی، اور یہ اور بھی بے عزتی کی بات ہوگی، محمود نے کہا۔ خیر، اب کیا سوچا ہے؟ پہلے کچھ کھائیں پیئیں گے اور پھر سب کے سونے کا انتظار کریں گے۔ محمود نے پروگرام بنایا۔ یہ ہمیں سب کے سونے کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا اس کے بغیر ہمیں نیند نہیں آئے گی؟ فاروق نے شریر انداز میں کہا۔ شکر ہے تمہاری زبان نے بھی کروٹ لی، ورنہ میں تو سمجھی تھی قصبہ خان میں آ کر تمہاری زبان ہی گنگ ہو گئی ہے، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ اگر میری زبان چل پڑتی ہے تو بھی تمہیں برا لگتا ہے، خاموش ہو جاتی ہے تو بھی تم سے رہا نہیں جاتا، آخر میں کروں تو کیا؟ فاروق نے بوڑھیوں کے انداز میں جل کر کہا۔ صرف اتنا کرو کہ موقع محل دے کر بات کیا کرو، محمود نے ترکیب بتائی۔ محل تو خیر یہاں آسانی سے دیکھ سکتا ہوں، اب یہ بتاؤ کہ موقع کہاں دیکھوں؟ موقع رات کے وقت دیکھنا، محمود مسکرایا۔ کیا مطلب؟ فاروق چونکا۔ سب کو سو جانے دو، پھر بتاؤں گا، محمود نے پراسرار لہجے میں کہا۔ یا خدا رحم، یہ رات کی مہمات مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، فاروق نے منہ بنایا۔ دونوں آنکھوں سے دیکھ لیا کرو، فرزانہ نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ آخر ٹھیک 11 بجے محمود انہیں لے کر اپنے کمرے سے نکلا۔ پورے محل پر موت کا سناٹا طاری تھا، شاید یہ سب لوگ گہری نیند میں ڈوب چکے تھے۔ اب تم
نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم ایک ایک کمرے کی تلاش لیں گے، محمود نے کہا، لیکن یہ کام رات کی تاریکی میں کس طرح ممکن ہے جبکہ کمروں میں وہ سبھی سو رہے ہیں؟ فاروق نے جھنجھلا کر کہا۔ ہم پینسل ٹارچوں سے کام لیں گے، محمود بولا۔ لیکن کمرے سے نکلنے سے پہلے تم نے کب کہا کہ پینسل ٹارچیں ساتھ لے لیں؟ میں تینوں ٹارچیں ساتھ لے آیا ہوں، لہٰذا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھئی واہ، تم تو دن بدن عقل مند ہوتے جا رہے ہو، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ بھئی ذرا دبی آواز میں باتیں کرو، ہمیں ہر ممکن احتیاط کرنی چاہیے۔ اچانک ایک دروازے کی چڑچڑاہٹ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہ جس جگہ کھڑے تھے وہاں مکمل تاریکی تھی۔ برآمدے میں جلنے والا بلب بھی آج کسی نے بجھا دیا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد ابھی وہ پینسل ٹارچ روشن بھی نہیں کر پائے تھے کہ چڑچڑاہٹ کی آواز نے انہیں ساخت کر دیا۔ گہری اندھیرے میں بھی انہوں نے ایک کمرے میں سے ایک سائے کو نکلتے دیکھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سایہ ایک سمت میں چلنے لگا۔ وہ دم بخود سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت جلد وہ کوئی خاص بات معلوم کرنے والے ہیں۔ اچانک وہ زور سے چونکے۔ سائے کا رخ شمالی کمرے کی طرف تھا۔ دوستو، اس ناول کی باقی سٹوری آئندہ بدھ والے دن ہمارے چینل اردو ادب 23 پر ملے گی، جس کے لیے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو ادب 23 کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔